رسول نے فرمایا اگر میں علم علی کو دیتا، میں علی کو علم دیتا تو انشاءاللہ کہتا علی کو اللہ نے علم دیا ہے، اب اللہ کا دوسرا اللہ تو ہے ہی نہیں کہ انشاءاللہ کہے، اسی لیے اللہ نے علم دیا، اللہ نے علم دیا، اور کیا کہا کہ اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کریں گے۔ میرے نوجوانوں بزرگوں، جا کر لغت میں دیکھو، جتنی بھی مسلمانوں کی لغتیں ہیں ان میں جا کر دیکھو کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، قبلہ شیعہ کسے کہتے ہیں، جو لغت ہو، جو لغت ہو جا کر اٹھا کے دیکھو، میں ہفتے تک یہاں ہوں، جو لغت آئے اٹھا کر دیکھو، تو اس میں شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قد غلب ھذا الاسم علی کل من یتولی علیا، شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے۔ شیعہ اسی کو کہتے، نعرہ حیدری۔ اب شیعوں کو کافر نہ کہنا، یہ فتویٰ دور جائے گی، کیونکہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے، رسول علی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ ہاں، اور پھر کیا فرمایا؟ کرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ پھر رسول کے کلام کی فصاحت کہاں گئی؟ آؤ قرآن سے پوچھیں، آؤ قرآن سے پوچھیں، قبلہ قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ یہ کرارن غیر فرارن معنی دونوں کی ایک ہے، نہ بھاگنے والا ہوگا، نہ بھاگنے والا ہوگا۔ سورۃ النحل میں ارشاد ہوا امواتن، میں خدا کی قسم اگر کوئی غیر کو سمجھے نا، دین سمجھ میں آ جائے، غیر کو سمجھے تو دین سمجھ میں آ جائے، بس میں نے کہہ دیا۔ غیر کو کسی نے سمجھا، لفظ کیا ہے؟ امواتن، سورۃ النحل میں، میرے حبیب یہ بت مردہ ہیں، یہ بت مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ مردہ ہیں۔ مزہ آئے گا، کیا الفاظ ہیں؟ امواتن، یہ بت مردہ ہیں، یہ بت مردہ ہیں، اور غیر احیاء، یہ مردہ ہیں۔ وہی الفاظ جو رسول نے کہے کرارن غیر فرارن، وہی الفاظ اللہ نے کہے امواتن غیر احیاء۔ میرے حبیب یہ بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے۔ عزاداران حسین، مومنو، دور دور سے آتے ہو، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، اور سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے مجھے تکلیف نہیں ہوتی سمجھانے میں۔ یاد رکھو، اگر اللہ صرف کہتا امواتن یہ بت مردہ ہے، تو فرض کر کوئی آدمی مر گیا، ہم نے کہا یہ مردہ ہے، تو پھر عقل جائے گی کہ بھائی پہلے زندہ تھا، پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے، پہلے زندہ تھا اب مردہ ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، امواتن غیر احیاء، میرے حبیب یہ پہلے بھی مردہ تھے، پہلے بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ ہے۔ تو رسول اگر فرماتا کرارن کہ نہ بھاگنے والا ہے، تو آج کا مسلمان تمہیں کہتا ارے بھائی ایک لڑائی سے نہیں بھاگا تھا نا، تو رسول نے کہا نہیں، غیر فرار، یہ نہ پہلے بھاگا تھا، نہ آج بھاگے گا، نہ قیامت تک بھاگے گا۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات کہ بلا کتنے یہ پورا قرآن الفاظوں پر ہے جو مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ یہ قرآن ہے ہی الفاظوں پر جو مسلمانوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ خدا کی قسم اگر سمجھ میں آ جاتا تو میں نے کیا لفظ غیر ہی کافی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ انعمت علیہم غیر المغضوب۔
سمجھ میں آئی بات بھائی؟ غیر المغضوب. لیکن میں نے کیا کیا کہ اب قوم کا پتہ لگ گیا, قوم کا پتہ لگ گیا, قوم کا پتہ لگ گیا, قوم کا پتہ لگ گیا. ابو طالب اپنے زمانے میں قوم تھے, علی اپنے زمانے میں قوم ہے, حسن اپنے زمانے میں قوم ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ایک بھی کبھی قوم ہوا ہے, بھائی ہاں ہاں یہ الفاظ ہیں سورۃ النحل کے, ان ابراہیم کان امتن, یقیناً ابراہیم اکیلے تھے لیکن اللہ نے کہا وہ پوری کی پوری امت تھی. ارے جب جزوی امام, جب انسانوں کا امام پوری کی پوری امت ہو سکتا ہے تو کائنات کا امام پورے کی پوری قوم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کائنات کا امام بھی پورے کی پوری قوم بن سکتا ہے. اب قوم نظر آ گئی. اب میں کیا کہوں؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والے, اگر کوئی بھی تم میں بے دین ہو گیا تو میں ایک قوم کو بھیجوں گا. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ بے دین کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں قوم بھیجوں گا بے دینوں کے لیے. اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا بے دین ہے. نعرہ حیدری. جو بھی علی کے مقابلے میں آئے, جو بھی حسن کے مقابلے میں آئے, جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے وہ بے دین ہے. اور اللہ نے رشتے کتنے بتائے تھے؟ ومن آبائہم. میں نے بتایا تھا آپ کو مورخین کی سیاست. اللہ نے کہا میں 3 رشتے ہادی بناتا ہوں, ومن آبائہم یا نبی کا باپ ہو, او ابناہم ومن آبائہم یا بیٹا ہو یا بھائی ہو. اب رسول کا باپ بھی نہیں, سگا بھائی بھی نہیں, بیٹے بھی نہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم, یا نبی کا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو. اب رسول کے 3 رشتے نہیں, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بیٹے ہیں. ہاں اب پتا چلا اللہ نے ان کے سیاست کا جواب قرآن میں دیا. عبد الحکیم دنیا پوچھے گی یہ مباہلہ کیوں ہوا؟ ارے رسول گھر میں بددعا کرتا, رسول گھر میں بددعا کرتا تو نصرانی نہ رہتے. لیکن رسول کے جانشینوں کا پتہ نہ چلتا. اگر یہ مباہلہ میں نہ کراتا تو دنیا تمہیں کہتی بھائی مجبور تھے, مجبور تھے, اسی لیے ہم نے غیروں کو بٹھایا, کیونکہ نہ غریب کا باپ تھا, نہ بھائی تھا, نہ بیٹے تھے. اسی لیے میں نے کہا مباہلہ کرو. فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ, ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. تم اپنے نفوس کو بلاؤ, ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں. یہ ایسی آیت ہے جس پر 73 فرقے متفقہ ہے کہ بیٹی کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے, بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے.